اگر دور کی بات کی جائے، کچھ نوجوان جو اس دور میں دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موجودہ دور میں قرآن پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، یہ اس طرح ضروری نہیں ہے، اور ہم صرف انہی علم کو لے کر چلیں تو ہی ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، قرآن ہماری وہ ضرورت پوری نہیں کرتا جو اس دور کے تقاضے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کچھ نوجوان نظر آتے ہیں، تو وہ ان کی کس طرح کی کم فہمی آپ شمار کریں گے؟ دیکھیں، یہ بھی قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جی سمجھتے کیا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر جو ایک معاشرے میں خاص طور پر جو دنیاوی طور پر ذرا پڑھ لکھ لیتے ہیں، جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یا تو پچھلے قصے ہیں قصے ضرور ہیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ان قصوں میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن ان قصوں کے علاوہ قرآن پاک کے اصول بھی تو ہے۔ جی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک کی 500 آیتیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اللہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی 89 آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بینگ اے مسلم، ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ واہ واہ تو اب واہ۔ مجھے بتائیے نا کہ سیدھی بات کرنا یا سچی بات کرنا یا اچھی بات کرنا، یہ کیا صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھا؟ یہ آج کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں، جس معاشرے میں آج تک سیدھی بات ہوتی ہے، آج تک سچی بات ہوتی ہے، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ آج ہماری پر لوگ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے یار، یہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ تو اب ایک ایسا ایک معاشرہ بن گیا، یہ ایک ایسی فضا بن گئی کہ ہم پر لوگ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم کہیں ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، میں آپ کو دبئی کی بات بتا رہا ہوں، اپنے کہیں ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، ہمیں ویریفائی کرنے کے لیے 2-3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو ویریفائی کروانے کے لیے کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یو ایس میں آپ دیکھیے تو سچویشن بالکل الگ ہے۔ وہاں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فیک ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے تو سامنے والا بھی فیک ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہا۔ لیکن ہمارے انداز ایسے پچھلے دنوں یا پچھلے سالوں میں یا گزشتہ چند صدیوں میں رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ جی آپ کہیں پر موبائل رکھ کر جائیں، آپ سوچتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کو وہاں سے ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا اس معاشرے میں مسلمان نہیں رہتے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہی تو قرآنی اصول ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا، جن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اچھی بات کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ اتنے واضح پیغامات ہیں کہ بھائی معاف کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، آپ کی گاڑی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بائک والا آپ کو مار دیتا ہے، کوئی ہٹ کر دیتا ہے، کبھی کوئی فون پر اونچی آواز کر لیتا ہے، معاف کر دو یار۔ خذ العفو وأمر بالمعروف، اور اچھی بات کرو، جاہلوں سے بہراز کرو۔ کتنے جاہل بعض اوقات منہ لگتے ہیں، ہمارے آمنے سامنے ہوتے ہیں، ہم کبھی ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک جرنل ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی بڑی عجیب و غریب بات کر دیتا ہے۔ اب ہم کیا، یا آپ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیجئے نا، کوئی ایسی پوسٹ کر دیتا ہے، ہم سوچیں کہ ہر پوسٹ کا، ہر جاہل کا ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں کمنٹس کرنے ہیں، جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ یہ قرآنی اصول ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی اور صبح قیامت تک کے لیے کیا بھی ہے۔ کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا تو کہنے دیکھیں، جب ہم ان باتوں پر، اور یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، جب قرآن پڑھیں گے الف لام میم سے لے کر والناس تک، یا پہلے قرآن پاک کی ان آیات کو لیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، پھر ان 500 آیات کو لیجئے کہ جس میں حلال و حرام و جائز و ناجائز کا بیان ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر آپ قصص اور واقعات پر آئیے، واہ پھر واہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا نہیں ہے۔ مگر وجہ یہ کہ چونکہ ہماری دوری ہے، تو اب ایک آج کا نوجوان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ سیکھنا ہے تو کالج یونیورسٹی ضرور جائیں، وہ بھی سیکھیں، لیکن قرآن میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کبھی کھول کر اس انداز میں دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیے، سائنٹسٹ گزرے جو پچھلے، وہ لوگ جو اسلام سے قریب تھے اور وہ لوگ جو قرآن سے قریب تھے، اس وقت عرب کی حالت کیا تھی؟ کیسی تھی عرب کی حالت؟ یعنی بچوں کو زندہ دبا دینا، جہالت، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، معاذ اللہ برا بھلا کہنا۔ مگر جب قرآن پر انہوں نے عمل کیا تو 23 سال میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ یہی مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ کب کہ جب قرآن سنا اور اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی فتوحات رکھی کہ دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو آج بھی اگر نوجوان، ہمارا نوجوان، ہمارے لوگ، ہم مسلمان قرآن پر عمل کریں تو کامیابی ہماری منتظر ہے۔ یعنی مفتی صاحب، آج کے مغربی نوجوان کو جو وہاں سے پڑھا ہوا ہے، مغربی تعلیم پڑھا ہوا ہے، یعنی آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی وہ آئے ہمارے پاس، یعنی آپ کے پاس آئے، اور پھر وہ آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی قرآن کی تعلیمات ہر دور کے لیے اور نافذ العمل ہے،
یعنی یہ آپ کی طرف سے ایک چیلنج ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. میرے پاس نہیں، کسی بھی عالم دین کے پاس سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا مفتی صاحب کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی کہ یہ بات ہے تو کس طرح ہے. ظاہر بات ہے آپ کے جیسے اہل علم جب بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے بات. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہر دور کے لیے ہے، ہر مسئلے کا حل ہے قرآن پاک میں. واہ واہ بندہ سمجھنے والا ہونا چاہیے اور اس سے محبت کرے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کلام سے محبت ہو. واہ 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 سبحان اللہ. جب اس کلام سے محبت ہوگی، دیکھیں یہ خالق کا کلام ہے. دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سب مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا جو علم ہے، قرآن یہ خالق کا کلام ہے، یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. واہ واہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی آیات ہے اس کی بات ہی کیا ہوگی اگر اسے سمجھ لیا جائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے